باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما كذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم. یہ سورہ یوسف کے تیسرے رکوع کی 4 آیات 21 تا 24 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. رکوع تو 9 آیات پر مشتمل تھا. جی بھی چاہ رہا تھا. طبیعت میری کچھ ابھی بہت گڑبڑ ہونے لگی, سر ٹکرانے لگا, اسی لیے میں نے ابھی ہٹایا تھا. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, ہٹا دیجیے. اللہ رب کریم کا ارشاد ہے, مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانی کی صورت نکالی, اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں. ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی و بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. یہ آج کی آیات حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اس فیز کی ابتدائی دور کے واقعے کو ہمارے سامنے لاتی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر میں سب سے ابتدائی زمانہ اور اس کے بعد کچھ دنوں جیل سے پہلے کا زمانہ ہے, جیل میں جانے سے پہلے کا زمانہ ہے. کیونکہ اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کو جیل میں جانا تھا. میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس میں 2 فیزز ہیں. ایک فیز ان آیات میں 4 آیتوں میں ہی. ایک فیز تو وہ ہے کہ جب وہ بالکل ابتدائی طور پر اپنے آقا کے ہاں جس نے خریدا تھا اس کے ہاں چند سال گزار رہے ہیں. وہ چند سال اللہ کی طرف سے بڑے ظاہر میں بھی بڑے خوب صورت ہیں, بہت اچھے ہیں. اس کے بعد 4-5 سال یا کتنے سال گزرے ہوں گے اللہ ہی جانے. اس کے بعد ہی پھر ایک دم دوسرا فیز کی ٹرانزیشن ہو کے آتا ہے اور اسی میں سے ایک دوسرا
एक दूसरे हालात निकल रहे हैं, बन के निकल के आते हैं। ऐसे ही होता है दुनिया में, पता नहीं चलता अल्लाह की तरफ से क्या फैसले हैं, किस तरीके से हो रहा है। और एक इम्तहान सामने आता है। वो इम्तहान ये है कि जो उसकी घर की मालिकन है उनकी, वही उन पर फरेफ्ता हो जाती है और दावत गुनाह देती है। ये दो छोटे छोटे गोया ये दो फेसेस हैं जिंदगी के, और इन दोनों फेसेस में अल्लाह ताला हमारे सामने जो पैगाम रख रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि मेरा और आपका सबका इम्तहान हो रहा है, और अल्लाह ताला अंबिया किराम का भी इम्तहान देता है। अगर वो अभी उस मनसब को नहीं पहुंचे हैं तो उससे पहले की तरबियत करता है। तो गोया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बे करीम का फैसला था, रोज़ अज़ल में फैसला था कि आपको नबी बनाया जाएगा, और उसके लिहाज से आपके अंदर पहले ही से पैदाइश के से ही आपके अंदर जो खूबियाँ थी आपको बताया जा चुका, पहले रुकू में आगे आ गई वो बात, वो चीज़ें। बड़े होनहार थे, बड़े वफादार थे, बड़े शरीफ थे, बहुत प्यारे थे, बहुत हसीन थे, बहुत जमील थे। अल्लाह रब्बे करीम का करम था खास उनके साथ में, कि वो दिखाना भी चाहता था कि मेरा ये प्यारा सा बच्चा जो है बहुत अजीम होगा, लिहाजा ख्वाब दिखवाता है। अब्बा जान को बताता है कि ये बच्चा जो आपका है ये बहुत अजीम होगा, वो ये बताना अब्बा जान के लिए है, उसके अंदर एक सबब याकूब अलैहिस्सलाम के लिए। अब उसके बाद आपको बताया भाई जो है हासिब हसद की वजह से उनके बारे में बड़ा प्लान करते हैं, और अपने प्लान में बज़ाहिर कामयाब हो जाते हैं। वो कामयाब हो गए हैं उस वक्त के लिहाज से। वो बात अलग है कि वो अपने प्लान में कितने कामयाब हुए, अल्लाह ताला मतलब ये है उनको कितना बड़ा नाकाम बनाता है, ये का जिक्र बाद में आएगा कि जब वो सामने आएंगे कि देखो वो तुम कामयाब थे या अल्लाह का फैसला वो बड़ा है, और वो कामयाब रहा, इन्हें अल्लाह रब्बी करीम हर मामले में कामयाब है। यहाँ पर वहाँ जब पहुंचे हैं मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो जिसने शख्स ने खरीदा, यहाँ पर भी जिक्र नहीं है, आगे अजीज मिस्र आ गया है, बाकायदा नाम के लिहाज से कुरान पाक में ही है कि अजीज मिस्र था। अजीज मिस्र, अजीज बहुत जबरदस्त साहिब इख्तिदार को कहते हैं अरबी में। इसका मतलब कोई साहिब इख्तिदार हस्ती थी, वो बादशाह तो नहीं था, मलिक तो नहीं था, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा मनसब था। बाइबिल बताती है कि वो बॉडीगार्ड का बादशाह के वो अफसर था। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रिवायत करते हैं कि वो खजाने का अफसर आला था, बादशाह के खजाने का अफसर आला था। दोनों बातें हमारी नज़र में बराबरी हैं, कुछ भी हो, बड़ा मनसब था, बहुत बड़ा मनसब था। तो जो पहले ज़माने में भी हमारे यहाँ बड़े मनसबदार होते थे, उनको जागीरें उनके पास भी होती थी। ये बात मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। बात मनसबदार होते हैं तो नौकरी की नहीं होती उनकी, उनको जागीरें मिल जाती हैं बादशाह की तरफ से, बड़े लोग। तो वो अपने में एक पूरे एक छोटी सी रियासत के मालिक भी होते हैं। अब वो रियासत का एक छोटा सा मालिक था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके, उनकी वफादारी को देखकर, उनकी शराफत को देख करके, कि खास तौर से मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ जिस पर वो खास तौर से यानी जिसकी तरफ हमें तवज्जो दिलानी है, यानी उनके अंदर वो वफादारी थी, वो शराफत थी, आला ख़ानदान के चश्म चिराग थे, वो थे ही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी, और उनके बेटे भी नबी, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम उनके बेटे भी नबी, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, और ये खुद भी नबी होने वाले थे। और आपको पता है कि ये तो एक रूहानी विलायत है, उसकी बात ही अलग है, उसका कहना ही अलग है। दुनिया में भी जो लोग ज़रा बड़े मनसब पे होते हैं उनमें ख़ास एक वजाहत होती है। वो बादशाह के घर का जो है, वो जो था उसका बाप, इब्राहिम का बाप आदर, वो भी बहुत बड़ा मनसबदार था, आपको पता है। तो
مطلب یہ ہے کہ پورا ایک جنریشن تھی، جنریشن جن میں دنیاوی وجاہت اور روحانی وجاہت سب آپس میں یکجا ہو گئی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ تمام خوبیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی بنانے والا ہے تو ان کے پاس اور خاص خوبیاں اور تھیں، جس کا پہلے ہی سے ذکر قرآن کرتا رہا. تو یہ کہہ رہا ہے وہ قال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا دیں. ایک تو ویسے ہی حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے، ظاہری وجاہت تھی ان کے اندر. دوسرے یہ کہ میں نے بتایا بہت اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ تھے. ان کو تربیت جو دی تھی ان کے والد نے کیا دی ہوگی، نبی ایک تربیت جس کی کرے سوچ لیجیے کیا ہوگی. بڑی خوبیوں کے مالک ہوں گے ویسے بھی، اور اللہ رب کریم جس کو گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں ہم لوگ، خدا دار صلاحیتیں دے، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تو دھیرے وہ سامنے نظر آنے لگے. پہلے ہی خوبصورت اور اچھے تھے، لیکن ان کے اخلاق، ان کی کردار، ان کی زندگی، ان کا رہنا سہنا دیکھ کر اور زیادہ وہ اس پر اثر ہوا. اور اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو اس کو غلام نہ سمجھو، یہ ہمارے کام آئے گا آگے بڑھ کر کے، یعنی یہ ہماری جو ریاست ہے اس ریاست کا کام کاج دیکھے گا اور یہ سب اسی کا ہو جائے گا. جیسا کہ آتا ہے کہ بعد میں حضرت یوسف کو سب کچھ دے دیا، اس نے اپنی ریاست کا پورا کا پورا انتظام دے دیا. یعنی ابھی اسی زمانے میں کچھ دنوں بعد ہی، کیونکہ اتنے ذہین اتنے اچھے تھے یہ کہ ان کے اندر تمام خوبیوں کو دیکھتے ہوئے دوسری بات یہ کہی اس نے اور نتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں. ہو سکتا ہے جیسا کہ کچھ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک صاحب اولاد نہ ہو، اولاد نارینہ نہ ہو، اس کی ہو سکتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. تو ظاہر ہے یہ بات اس نے کہی تو بیٹا بنا لینا. اب آپ کو یاد ہوگا اس کے آگے جا کے کچھ صدیوں کے بعد میں اب انہی کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں. تو فرعون مصر بھی یہی کہتا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم کو بیٹا بنا لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ یاد ہوگا وہ وہاں پر پلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور یہ یہاں پلتے ہیں. یہ بھی بادشاہ کے گھر پر اب پلتے ہیں. بس یہ ہے کہ بچپن کا زمانہ گزرا ہے ذرا، اور اس کی بھی ایک اپنی ایک مصلحت ہے عظیم کہ اس جگہ پر ان کو پلوانا ہے جہاں پر جنگل کی آب و ہوا صاف ستھری بھی ملے اس کو، وہ ایک الگ نقوہ مضبوط ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، بہترین ہو جائیں، نکل کے آئے، نکھرتا ہوا جوان نکل کے آئے تو بہت خوبصورت لگے اور اچھا لگے. تو انہوں نے کہا، اس نے یہ کہا کہ ہمارے کام آئے عسیٰ ان ینفعنا اور نتخذہ ولدا، ہمارے کام آئے گا، ہو سکتا ہے مفید ثابت ہوگا، یہ ہم بیٹا بنا لیں گے. تو اس کو سنبھال کے رکھو، اکرمی مثواہ، خاص عزت کے ساتھ رکھو، ایسے مت سمجھو غلام نہیں ہے یہ. وہ بیچارہ اس کا مطلب وہ سمجھتا تھا، ان کی خوبیوں کو سمجھ گیا تھا، ان کی چیزوں کو دیکھا تھا، ان کی وجاہت کو دیکھا تھا، ان کے اندر جو اخلاق و کردار تھا اس کو دیکھا تھا، سمجھ گیا تھا. یہ چند دنوں کی بات یہ کہہ رہا ہوں، دیکھا تھا مطلب یہ ہے چند دنوں میں پہچان گیا ہے. اور ویسے بھی بڑے لوگ پہچان لیتے ہیں، مطلب بڑے منصب ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے وہ لوگوں کو چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی دنیا کی بھی ایسے منصب نہیں دیتا ہے، مطلب کچھ چیزوں کے پاس بھی ہوتی ہیں. اور ویسے بھی عزیز میں سے بتا دوں اور اچھا تھا، قرآن کی روح سے اچھا ہے، اچھے کردار کا مالک ہے. اتنی ہی خراب اس کی بیوی ہے کردار میں. فرمایا اب اس پر تفسیر ہے کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تاویل الاحادیث. اسی طرح سے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات جو شروع ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یہ کہ ایسا کرو ایسا کر اپنی بیوی سے، یہ سب کچھ ہمارے فیصلے کے تحت ہو رہا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے فیصلے کے تحت ہو رہا ہے. کذالک، اسی طرح سے ہم نے مکننا لیوسف فی الارض، زمین کے اندر اقتدار کی راہ نکالی، قدم جمانے کی صورت نکالی.
یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے کا جو ان کو بہت بڑا منصب دلوانے والا ہے، بہت بڑا کام کرنے ان کو دینے والا ہے اور بادشاہ بنانے والا ہے مصر کا، اس کے لیے جس دنیاوی تربیت کی ضرورت ہے اس کے لیے ماحول بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے بات جو بتائی میں نے، بتایا 2 فیز ہے یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو تربیت کرے گا. اب اس میں 2 تربیتیں ہیں میں آج یہ کرنا چاہوں گا. ایک تربیت دنیاوی تربیت ہوتی ہے جس میں دنیا کے لحاظ سے اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا کی جاتی ہیں جو ایک بادشاہ کے اندر ہونی چاہیے. اور ایک روحانی تربیت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اخلاقی تربیت کر رہا ہے اور ان کو نبی بنا رہا ہے، کیونکہ تو نبی بھی ہیں وہ بادشاہ بھی ہیں، تو نبوت کی بھی تربیت ہو رہی ہے. نبی کیونکہ آگے بنیں گے وہ، اس کے لیے تربیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور بادشاہ بھی بنانے والا ہے تو بادشاہی کی بھی تربیت کر رہا ہے. بادشاہ کی تربیت ایسے کر رہا ہے کہ ایک ایسے عزیز مصر کے گھر میں پلوا رہا ہے، اور جب پلوا رہا ہے تو پڑھوا بھی رہا ہے، پڑھیں گے بھی. اب وہ عزیز مصر کے بیٹے ہوئے، عزیز مصر کے بیٹے بن کر پڑھیں گے. اب وہاں پر مختلف قسم کے جو تربیتیں ہوتی ہیں بادشاہ کے بیٹوں کی، گویا وہ کچھ قسم کی تربیت ان کی ہوگی، اسلحہ کی بھی ہوگی اور چیز کی ہوگی، اور ہر طریقوں سے اس کی تربیت ہوگی ان کی. یعنی ایڈمنسٹریشن بھی جانیں گے، مینجمنٹ بھی جانیں گے، ان کو بتایا جائے گا. پڑھنے لکھنے میں جو بھی یعنی علوم ہوتے ہیں، دنیاوی علوم، اس سے واقفیت باہم کروائی جائے گی. بادشاہ کے بیٹوں، بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پڑھوایا جاتا تھا خاص طور سے کہ ان کو یہ کام کرنا ہے. آج کی بات نہیں کیجیے، اس زمانے کیجیے کہ وہ وراثت میں ملتی تھی چیزیں، وہ تو ان کو باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا، اس کی تربیت کی جاتی تھی. تو عزیز مصر ہے تو عزیز مصر کا بیٹا وہ کہہ رہا ہے بیٹا ہے تو بیٹا بن کر کے وہ رہے گا حضرت یوسف علیہ السلام. تو یہ دنیاوی لحاظ سے تربیت ان کی کرائی جا رہی ہے، اور اللہ رب کریم اس مقصد کے تحت ان کو تیار کر رہا ہے جو مقصد آگے بادشاہ بنانے کے تحت ہوگا. اور دوسری تربیت اخلاقی طور پر کروا رہا ہے. اس کا دوسرا پورشن ہے جو اگلی آیت میں آئے گا، جس کو آج میں نے پڑھا ہے. یہ دونوں تربیت ہی کے پارٹ ہیں. تو پہلا پارٹ تو یہ ہوا جو اب ہو رہا ہے کہ چند سال، 5 6 سال 10 سال تک، زیادہ 10 سال تک وہ اس ماحول میں ہیں جہاں ان کی دنیاوی تربیت ہو رہی ہے اور دنیاوی لحاظ سے ایجوکیشن ہو رہی ہے. ہر قسم کی ایجوکیشن ہو رہی ہے، بہترین ایجوکیشن ہے، بہترین تربیت ہے جو ان کی ہو رہی ہے. ان کو مینجمنٹ بھی سکھایا جا رہا ہے، ان کو ہر چیز سکھائی جا رہی ہے. دوسری بات فرمائے کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تاویل الاحادیث. اب یہ تعویل الاحادیث کو 2 چیزوں سے لیجیے. تعویل الاحادیث ایک تو دنیاوی لحاظ سے ہے، چیزوں کی جڑ تک پہنچنا. آپ کو معلوم ہے آئی ایس آفیسر جو ہے، آئی ایس آفیسر ایسے نہیں بنتا، اس کا بڑا سمپل سا ایگزام ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. انٹرویو بہت سخت ہوتا ہے، آپ کو بتائیں. انٹرویو میں وہ کیا چیک کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہ یہی چیک کرتے ہیں. کیا اچانک ایمرجنسی ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال کرنے کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایسا گھما کے سوال کرتے ہیں آپ سے، کریں گے آپ سے جو بھی ہوتا ہے اس کا کینڈیڈیٹ، کہ اچانک وہ سمجھ نہیں پایا، جب ہوگا صحیح جواب دیتا ہے. وہ پڑھنے لکھنے کی چیز نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں، بلکہ اس کو ایسے سوال کرتے ہیں اس سے کہ اچانک کچھ چیزیں آئیں گی، ایک دم حالات آ جائیں گے جس میں اس کو ایک دم ڈیسیزن لینا ہوگا. وہ ڈیسیزن لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، فیصلہ کر سکتا. یہ ہے تعویل الاحادیث. یہاں پر میرا کہنا یہ ہے، یہ دنیاوی لحاظ سے تعویل الاحادیث ہے، لیکن ایک ہی پہلو نہیں ہے اس کا. ایک دوسرا پہلو جو روحانی پہلو ہے وہ نبی کے لیے ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی ٹرم میں 2 باتیں کہہ رہا ہے. ایک دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے، میں نے بتایا نا اللہ کا معاملہ ہی عجیب ہے صاحب. وہ ایک ہی وقت میں کیا کیا باتیں کہتا ہے اپنے کلام میں، ہم نہیں سمجھ پاتے. یعنی کہ یہ ایک ایک چیز سے کیا کیا کام لے لیتا ہے، ایک ایک آدمی سے کیا کیا کام لیتا ہے وہ وہی جانتا ہے. تو تعویل الاحادیث ایک دنیاوی لحاظ سے ہوئی، اور ایک تعویل الاحادیث جو ہے اس لحاظ سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے نوازے گا اور تعبیر رویا سے نوازے گا. تعبیر رویا ایک سمپل سی چیز ہے جس کو بڑے لوگ جو ہیں بہت لمبی باتیں کہتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے، نتھنگ. بلکہ تعبیر الاحادیث قرآن ذکر کرتا ہے، ورنہ تعبیر رویا بھی کہہ سکتا تھا وہ. اور تعبیر رویا قرآن میں ہوتا ہے لفظ آیا ہے قرآن میں، باقاعدہ رویا کا لفظ آتا ہے. بلکہ انہوں نے خود کہا کہ میری اسی سورہ میں کہا کہ میری رویا کی یہی تعبیر ہے، جب انہوں نے دیکھا سجدے میں گر گئے. آخر میں آپ دیکھیں گے آخر میں اس میں وہ ہے تعبیر رویا کا ایک، یعنی تعبیر الاحادیث کا ایک حصہ. اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ معاملے کی تہ تک پہنچنا، چیزوں کے معاملات جو ہیں جو
ان کی تہ تک پہنچ جانا، یہ ہے تعویل الاحادیث۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث، یعنی ان حالات میں، اس دنیاوی علم کی روشنی میں بھی اور ہمارے خداداد علم کی روشنی میں بھی ان کے اندر تعویل احادیث کا ملکہ پیدا ہوگا، یعنی وہ کسبی بھی ہوگا اور وہبی بھی ہوگا۔ میرا کہنا یہ ہے کسبی بھی ہوگا وہبی بھی ہوگا، کسبی میدان میں ہوگا، وہبی میدان میں ہوگا۔ جہاں صرف خواب کی بات ہوگی وہ وہبی میدان میں ہوگا، اور جہاں دوسرے معاملات ہوں گے، مملکت کے معاملات ہوں گے، وہاں تعویل الاحادیث دوسری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس، یہاں وہ تبصرہ بہت اہم ہے، یہ سبق دے رہا ہے، اس کو بتا دیا، کھول دیا، اس سبق کو کھول دیا اللہ رب کریم نے کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کمانڈ پر، اپنے امر پر، اپنے فیصلے پر وہ بالکل غالب ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ بہت سے جانتے نہیں اس بات کو کہ ہمارا یہ معاملہ جو ہوتا ہے، یہ ہم یہاں جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں یا جو بات آگے آئے گی وہ سمجھ نہیں پاتے لوگ، اس کے پیچھے بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور ہر معاملے میں ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور ہر حکمت جو ہے ایک پلان کے تحت اللہ کی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ آخری چیز بتا دی جو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس منصب سے نوازنا چاہ رہا ہے، یہ نوازے گا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ ابھی دیکھیں یہ بات آگے کی ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، ابھی تو یہ بچے تھے، غلام، ہادہ غلامی کی تو بات چل رہی تھی، ابھی تو آپ تو ہادہ غلام تھے۔ اب اسی وقت یہ تبصرہ ہو رہا ہے، یعنی آگے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ بلغ اشدہ، میچور ایج کو کہتے ہیں، میچورٹی کو پہنچا، عقلی بلوغ ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے تو 40 سال کی عمر میں ان کو عام طور سے نبوت دی گئی، تو اس کا مطلب یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ آگے ہوگی، اس کا ذکر پہلے سے کیا جا رہا ہے، بہت آگے ہوگی۔ وہ کہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہاں نبوت دے گا، اس کا ذکر آپ درس میں سنیں گے، آئے گا کبھی، اگر آئے گا قرآن میں ذکر نہیں ہے، کب بھی ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، وہاں دو نبی ہیں، بالکل معلوم ہوتا ہے وہ، کیونکہ وہ دعوت دے رہے ہیں ایک نبی کے حیثیت دار میں کہ ایک خدا بہتر ہے یا بہت سے خدا، جیل میں اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن، تو وہاں وہ نبی بن گئے۔ جیل کے اندر تو نبی ہیں، وہ کب ہیں کب سے ہیں اللہ جانے، کیونکہ جیل میں بہت دنوں رہے، کئی 1-2 سال نہیں رہے، بہت سال رہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو جب وہ جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکم اور علم سے نوازا۔ یہ حکم اور علم جب قرآن کہتا ہے اس کے معنی نبوت کے استعارے کے طور پر ہوتے ہیں۔ حکم جو ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اقتدار ہوتا ہے اور ایک حکم قوت فیصلہ ہوتا ہے۔ قوت فیصلہ اس کے پیچھے 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر وہ خدا دار صلاحیت بھی ہوتی ہے قوت فیصلہ کی، اللہ تعالیٰ اچانک بھی دیتا ہے اس کو نبوت کے لحاظ سے، پہلے سے بھی اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نبوت کے فوراً بعد دے دیتا ہے کہ وہ ایک دم وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا۔ اور علم تو علم نبوت ہے ہی، اس میں 2 رائے نہیں۔ تو ایک تو اس کے پاس سلطان ہوتی ہے، ایک سینکشن ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے حکم میں، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کرتا ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے وہ چیزوں کی تمیز کرتا ہے اچھے برے کے درمیان میں، تبھی تو دوسروں کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو یہ ضرورت تھی حکمن ہو کہ ہم وہاں کوئی دینے والے تھے۔ فرمایا لیکن یہ کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر ایک امتحان ہونا چاہیے، آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں ایک امتحان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات پہلے سے ہے۔ وہ امتحان میں اگر کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نوازے گا یہاں دنیا میں، ہر چیز کو اس دنیا میں وہ کسی چیز کے تحت جوڑتا ہے، لنک کرتا ہے۔ اسی طرح ہم محسنین کو، نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ اب وہ کون سا انسان، کون سا حسن عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ جزا دے گا، وہ کون سا حسن عمل ہے؟ وہ حسن عمل آگے آ رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ حسن عمل آگے آئے گا۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اب یہاں سے امتحان شروع ہو گیا. یہ دوسرا فیز ہے. وہاں پر یہ ٹریننگ ہو رہی ہے, ان کی بہترین زندگی ہے, خوب اپنے اچھے زندگی طریقے گزر رہی ہے, بیٹے کی حیثیت سے چل رہا ہے بیچارے, بہت اچھی طریقے سے. چھوٹا سا فیز ہے یہ, بہت اچھی زندگی ہے. اب اس سے ذرا بڑے ہیں, میں سمجھتا ہوں 25 سال کے ہو گئے جب تقریباً, تو اب وہاں سے دوسرا فیز شروع ہوتا ہے, اور وہاں پر وہ ان کی گھر کی مالکانی جو ہے وہ ان کی طرف غلط نظر سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے. یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے جس کا ذکر یہاں آ گیا. آخری بات یہ ہے, اس سے پہلے کئی بار کیا کیا ہوا ہوگا وہ بتاتا نہیں, قرآن ذکر نہیں کرتا. قرآن صرف آگے بڑھتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جا. ہی طلب قال معاذ اللہ, انہوں نے کہا اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوائی, کہ میرے رب نے تو میرے ساتھ اتنا بڑا کرم کیا, مجھے اتنی بڑی منزلت بخشی, اب میں ایسا کروں, گویا یہ کہنے میں ایسا کروں. انہ لا یفلح الظالمون, ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں اپنے سے گئے. اب دیکھیے یہ ہے وہ بات جو کہ قرآن نے یہ کہی تھی پہلے کذالک نجزی المحسنین میں. تو کذالک نجزی المحسنین ایکچولی اس پر جو زور پڑتا ہے, جو مقصد ہے وہ یہاں ہے کہ وہ جو قال معاذ اللہ میں ان کے بعد ان کی زبان سے جو نکلا ہے, یہ ہے وہ عمل, حسن عمل جس پر اللہ تعالیٰ جو ہے نوازے گا. یہ ہے بہت بڑی بات جس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امتحان کسی کو نہیں چھوڑتا. بڑے بڑے انبیاء کرام کا امتحان ہوتا ہے, بلکہ زیادہ امتحان ہوتا ہے ان کا, زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے ان کا. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کا امتحان اتنا سخت ہے, بہت زیادہ سخت امتحان ہے. اور ابھی کیا ہے امتحان, ابھی تو اور آگے امتحان اور بڑا ہوگا, آگے جیل والا امتحان ہے. تو یہاں پر آپ نے سن لیا ترجمہ کہ وہ عورت جو تھی حد سے گزر گئی, دعوت گناہ نہیں دے رہی ہے, دعوت بدکاری دے رہی ہے, دعوت زنا دے رہی ہے. اس کے لیے سارے اپنے وہ جو ماحول بناتے ہیں وہ ماحول بنا دیتے ہیں. یہ ہے اشارہ, یہ کنایا ہے, دروازہ بند کر لیا, مطلب وہ سارا کا سارا اس نے کر لیا. فوراً اللہ رب کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر یعنی وہ چیز پیدا کر دی, وہ کیا کہیں آپ, کیا چیز, وہ برہان عطا کر دی. اسی کو آگے کہا ہے, اسی کو برہان کہا ہے اسی اگلی آیت میں, وہ برہان عطا کر دی اللہ تعالیٰ. اب میں مفسرین کی روشنی بھی کہوں گا, میں اپنی بات مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے تو مجھے اتنے اچھے طریقے سے منزلت بخشی ہے. اب اس میں ربی کا مطلب کیا ہے, دو رائے رکھتے ہیں, اور میری نظر میں دونوں ہی بڑی وزنی سی باتیں ہیں, اور دونوں بڑے مزے کی بات ہے کہ دونوں مفسرین, دونوں مفسرین ایک ہی گروہ کے ایک ہی طریقے کے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک کہہ رہا ہے یہ فرق کہ وہاں ہر ایک انڈیویجول رائے ہوتی ہے. نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, مفسرین میں دونوں ہی رائے ہیں. مطلب ایک کہہ رہا ہے کہ یہ آقا عزیز مصر نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے تو میں خیانت نہیں کرتا. ایک کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے اللہ نے مجھے ایسا رکھا ہے تو میں ایسا نہیں کر سکتا. اور دونوں کی بات بڑی وزنی ہے, دونوں کی بات وزنی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے یہ کہا کہ میرے رب نے یعنی اللہ نے مجھے رکھا ہے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بالکل وہی کہہ رہے ہیں اور کہنا چاہیے ان کو. اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ میرے رب عزیز مصر نے مجھے اتنا اچھا رکھا ہے تو وہ بات بھی اپنے کا درست ہے. اور ایک کبھی کبھی ایک بات دو معنی نکالتی ہے, دو معنی ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں. میری نظر میں دونوں باتیں, اب یوں سمجھیے دونوں ہی باتیں بالکل پوری ہیں. ان میں کمی, کسی ایک میں کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی, کسی ایک کو کسی ایک پر ترجیح نہیں دی جا سکتی. میری نظر میں ایک برابر ہے. احسن مسوائے کا جو کلمہ استعمال ہوتا ہے یہ لوٹتا ہے اقلیمی مسوا کی طرف. جی کہا تو اسی نے تھا, عزیز مصر نے کہ اقلیمی مسوا, ہاں, اور ان کا جواب یہ ہے احسن مسوا. ہاں, اس نے مجھ کو
سے بہت اچھے طریقے ہاں سے تو ذہن جاتا ہے. جی جی تو وہ اس پر یہ کہا ہمارے دوسرے مفسر نے کہ اللہ کا ایک نبی جو ہے وہ کبھی بھی دنیاوی آقاؤں کی طرف ریفر نہیں کرتا. یہ انہوں نے یہ کہا. اب بہرحال اپنی بات آ رہی میں بدنی ہوتی میں نے بتایا، اس لیے میں نے کہا دونوں کو برابر رکھتا ہوں میں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک نبی اللہ کا کبھی بھی دنیا کے آقا کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کہتا کہ میرے آقا نے، یعنی اس کو آقا نہیں بولے گا، رب نہیں کہے گا. رب کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں رب نہیں کہتا کبھی نبی، کبھی غیر خدا کو رب نہیں کہتا. ٹھیک ہے، بہرحال باتیں دونوں بدنی ہیں جیسے آپ نے کہا. میں نے بھی میرا بھی ذہن اس طرف تھا جس کی طرف آپ کا ہے. بہرحال تو فرمایا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہے توجہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ سے پناہ مانگ لی انہوں نے. یہ ہے جو چیز، یہ ہے برہان. آگے گانا ہے اس وقت وہما بہا لولا را برہان ربی. یہ جو ہے یہ برہان ربی یہی ہے. مطلب یہ ہے اب یہ جو بات آئی ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ جو کہا، یہ کیا چیز ہے. معاذ اللہ جو ہے یہ ہمارے مفسرین جو ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر، سب کے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری صفت دی ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں. بہت پیاری چیز دی ہے کہ ہمارے اندر بھی غلطی کرنے پر ایک دم ٹوکنے والا ایک چیز ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں، کو ٹوک دیتا ہے. ہم اگر اس کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں یا اس پہ اس کو سمجھ لیں اور اس کو مان لیں بات، تو ہم بچ جاتے ہیں. اور اگر اس کو مردہ کرتے ہیں، دبا دیں، اس کی پکار پر لبیک نہیں کہیں، تو پھر اپنے میں چلے جاتے ہیں، یعنی پھر بھٹک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت میں وہ چیز رکھی ہے اور ہوتی ہے فطرت میں. مجھے اس لیے یہ بات، یہ خیال آ گئی، آپ کو بھی یاد ہوگا. پھر میں آج وہی قصہ پھر سنا رہا ہوں. حضور نبی اکرم نے سنایا سورہ بخاری شریف کی حدیث میں وہ غار والا قصہ جو ہے، وہ غار والا قصہ جو 3 لوگ جو تھے غار میں ایک پتھر کے نیچے ایک دم اچانک جو پھنس گئے تھے، اور وہ چٹان آ کر کے جو انہوں نے راستہ اس کا منہ بند کر دیا تھا. اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ اس لڑکی کو جس کے ساتھ میں اس کا باقاعدہ معاملہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کے قریب جب پہنچا ہے تو انہوں نے کہا اللہ سے ڈر، اتقوا اللہ. ان کا چہرہ جو ہے ایک دم سخت ہو گیا اس کا، اور یہ پیچھے ہٹ گیا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو نبی نہیں تھا. حضور سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں قصہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے، اس کا بتا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں غیر نبیوں میں بھی ہوتا ہے، ہوتی ہے. اور پھر وہ اتنی بڑی چیز کے باوجود وہ ہٹ جاتا ہے. اس نے کہا، پھر بعد میں اس نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، اگر میں نے لوجہ اللہ یہ کام کیا ہے تو اس غار سے ہم کو بچا لے، نکال دیجیے. لوجہ اللہ کہا ہے، کیا اگر صرف تیری خاطر میں نے کیا ہے اللہ. تو تین لوگوں کا واقعہ ہے. تو لوجہ اللہ کا معنی اللہ یاد آ جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے. تو یہاں پر معاذ اللہ کہنے میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پناہ مانگ لی. یہ ہے بات، اللہ کی نصرت آ گئی. معاذ اللہ کہنا ہی بہت بڑی چیز ہو گیا. ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں بہت بار شیطان ہمیں جب بھی اکساتا ہے، بہت واقعات، بہت ایسے ایونٹس آ جاتے ہیں. ہم اگر سچے دل سے معاذ اللہ کہیں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی، ضرور آئے گی. انه لا يفهم ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. فرمایا کہ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. اب یہاں برہان آ گیا. برہان کیا چیز ہے؟ اب برہان کی بھی کئی تفسیریں کی گئی. ایک تفسیر یہ کی ہے کچھ لوگوں نے کہ ان کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کی تصویر سامنے آ گئی اور وہ دانت و تلے انگلی دبائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے. یوسف، بس وہ سوچیے یوسف، مجھے تم سے تو یہ مطلب ہے کہنے کا، گویا کہنا یہ ہے کہ یوسف مجھے تم سے تو یہ امید نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں، مطلب یہ گویا وہ اس کا، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بتایا کہ فطرت میں ان کی ضمیر اتنا مضبوط ہے ان کا
یا یوں کہیے کہ عصمت انبیاء کا ایک پہلو ہے یہ، یعنی یوں کہیے گا کہ اللہ رب کریم نے ان کی جس طریقے سے تربیت کی ہے اس کا ایک جھلک ہے جو دکھائی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی تو جب نبی ہو جاتے ہیں جب تو ان کی اتنی کیا خوبیاں ہوتی ہیں ان کو تم سمجھو گے ہی نہیں، نبوت سے پہلے بھی ان کے اندر اتنی بڑی صادق و امین ہوتے ہیں، حضور صادق امین ہے، نبوت سے پہلے ہیں صادق و امین، آپ کی امانت داری و صداقت بھی تو ایسی تھی، آپ کی حیا بھی تو ایسی تھی، ہر نبی کے اندر وہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ حضرت کیا آپ سمجھتے ہیں صرف یوسف علیہ السلام کے اندر؟ نہیں، ہر نبی کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، ہر نبی کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، ہاں کسی میں کم کسی میں زیادہ، ایک الگ بات ہے، کسی کو امتحان میں خاص طور سے امتحان لے لیا جاتا ہے کسی کا، تو یہاں پر گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو بڑھی، یعنی غلط کام کی طرف بڑھی، اور یہ بھی بڑھتے اگر نہیں لولا ارا برہانہ، اگر یہ برہان کو نہ دیکھ لیتے، اور وہ برہان تو ان کے دل میں تھی، فطرت میں تھی، گندی ہوئی تھی، اور یوں کہیے اللہ تعالیٰ نے خاص نصرت فرمائی اس وقت، خاص نصرت کی مدد سے گویا ان کے سامنے رکھ دی کہ ارے یہ مت کرنا۔ اور یہ نصرت جو ہوتی ہے میں نے بتایا ہر ایک کو، پھر میں نے بتا دوں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، بس یہ فرق پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس کو نہیں سمجھ پاتے، اور نبی کے اندر بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ کی کائنات کی اور اللہ تعالیٰ کی خوب سمجھ لیتا ہے، یہی تو ہے نبوت، اور کیا ہے، یعنی وہ اس چیز کو جو ہم نہیں سمجھ پاتے وہ کو سمجھتا ہے، وہ اس سے صحیح سبق نکالتا ہے، وہ صحیح بات صحیح فیصلے کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی خاص ان کے ساتھ نصرتیں فرماتا ہے، الگ سے بھی نصرتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک نصرت وہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ہم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سبق لینا ہے اگر، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب وہ صرف نبیوں کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ ہمارے اندر بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، پھر یہاں کذالک آ گیا، فرمایا کہ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی و بے حیائی کو دور کر دیں، یہ ایسا اس لیے ہوا کہ اس کی بدی بے حیائی کو دور کر دیں، یعنی اس کی یہ تربیت کا ایک حصہ تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ غلط کام نہ کر گزرے، لہذا ہم نے ایک چھوٹا سا امتحان لیا، یہ چھوٹا سا امتحان تھا، اس امتحان میں اس کو ہم نے اپنی نصرت سے کامیاب کر دیا، یہ کہنا ہے مطلب۔ لیکن بہت پیاری سی بات جو کہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور بات ہے، وہ بڑی گہری سی بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر ہونا تھا، اور یہ کیونکہ انہیں چیزوں سے گزرے ہیں، یعنی ابھی تو یہ عورت کا مسئلہ ہے، اس کے بعد اب وہ ساری بیگمات کا مسئلہ آئے گا، ساری بیگمات مل کر کے سازشیں کریں گی، اور وہ سب چاہیں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے کر کے کہ وہ ان کی طرف پہنچ جائیں، اور وہاں وہ بچ کے نکل جاتے ہیں، بچ کے ہی نہیں نکلتے بلکہ وہ دعا کر لیتے ہیں اللہ سے، اے اللہ اس خطرناک صورتحال سے تو جیل بہتر ہے، اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس سے تو زیادہ بہتر جیل ہے جانا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم یہ مانگ رہے ہو تو لو دیے، تو جیل بھی اپنی دعا کے نتیجے میں ان کو ملی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بادشاہ مصر ہونا ہے، اور اتنے خوبصورت، اتنے حسین، اتنے جمیل، ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی، ایسی خوبیاں ان کے اندر ہیں، ایسی خوبیاں ان کے اندر کہ جب وہ غلام تھے، مولانا کہہ رہے ہیں جب وہ غلام تھے، جب عورتیں ریجھ رہی ہیں ان کے اوپر، ساری کی ساری بیگمات ریجھے ہوئے ہیں اور اپنے چاقو سے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، تو بادشاہ جب ہو جاتے ہیں تو پھر تو کیا ہوتا، وہ کیا نہیں کرتی، کیا گندگیاں نہ کرتی، وہ بہت پیاری بات کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ آج کل کی ویسٹ سے زیادہ بدتر بری حال مصر کا تھا اس زمانے کا، آج کل جو ویسٹ کا حال ہے اس سے زیادہ بری حالت تھی، عورتیں بالکل بے محابہ گندگیاں کرتی تھیں، اپنے شوہروں کے میں قبضے میں نہیں تھی، وہ بالکل بھی بہت بری حالت تھی۔ یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آگے بھی اور آئے گا، ساری کی ساری بیگمات مل کر کے گڑبڑ کر رہی ہیں، تو بہت بری صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہونی تھی، اس تربیت کا یہ پارٹ ہے۔ تو میں یہ پوری بات جو کہہ رہا ہوں ہر بات میں تربیت کو لے رہا ہوں کہ تربیت کا پارٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کے اندر وہ خوبیاں بہت اچھی طرح سے ڈیولپ ہو جائیں، جن کو آگے جا کر کے جس کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور وہاں پر بہت پیاری سی بات مولانا نے کہتی ہے، مولانا مودودی کی بات ہے کہ جب وہ اس غلامی کی حالت میں ایک عورت نے اتنا کچھ رجھایا اور عورتوں نے رجھایا، جب وہ ان کی بات
نہیں مانے اور صاف صاف نکل گئے تو کہنے کہ جب وہ بادشاہ ہوں گے تب تو بیگمات جو ہیں ان کی ہمت ہی نہیں پڑے گی. اس وقت ہمت نہیں پڑے گی کہ یہ تو اس وقت تم نے کچھ نہیں کیا تو اب کیا کرے گا, یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی ہے. اور یہی بات ہے, اس لیے اس سے پہلے کا واقعہ ہے وہ لمبی بات ہو جائے گی کہ وہ پہلے بلا کر کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں پہلے میرا فیصلہ کر دو. وہ یہ کہیں گے میرا فیصلہ کرو کہ وہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا کیا معاملہ ہے, ان کا کیا معاملہ ہے. ان نقید کن عظیم, ان کی قید کو تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, میرا رب کو خوب جانتا ہے. تو یہاں پر یہ سارے کا سارا معاملہ یعنی یہ چاروں آیتیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ ہر انسان کی تربیت ہوتی ہے اور انبیاء کرام کی خاص تربیت ہوتی ہے. اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, اس فیصلے کے تحت وہ پورا کام انجام دیتا ہے. اور اسی کو قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور ایک جگہ آگے کی آیت ہے اس میں فرمایا ہے کہ بہت لطیف لما یشاء. حضرت یوسف علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں وہاں پر, آگے ہے بالکل بہت آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت لطیف انداز سے کچھ کرتا ہے, وہ فیصلے کرتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کیا فیصلے کر رہا ہے. تو یہاں پر ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اتنا سخت صورتحال ہوتی ہے, امتحان لگتا ہے, ہمارے ساتھ لگتا ہے, بہت تکلیف کا موقع ہوتا ہے, لیکن اللہ رب کریم اپنے خیر کے فیصلے کرتا ہوتا ہے. ہمیں بہت کچھ اونچا بہت بڑا بنانا چاہتا ہے ہمیں, اور ان کو وہ نبی بنانا چاہتا تھا, اس سے بڑا کیا بادشاہ بھی بنانا چاہتا تھا, دنیاوی اقتدار بھی دینا چاہتا تھا, اور روحانی اور یعنی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا منصب ہے نبوت کا وہ بھی دینا چاہتا تھا. اسی لحاظ سے تربیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو تربیت کی تو ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر جو امتحان ہوتے ہیں اس کی نوعیت تربیت ہے. ہم اس تربیت میں اگر کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی بڑی کامیابی ہمیں دے گا. آج کا سبق یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کے امتحان میرا آپ کا سب کا ہوگا ضرور ہوگا, ہوتا ہی ہے. جو جس حد تک کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے آپ امتحانوں میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جاتا ہے, نوازتا چلا جاتا ہے. اس دنیا میں بھی نوازتا ہے, ضرور نوازتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نوازشیں و کرم ہوں گی اس کو تو ہم جانتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.